السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ ذی الحجہ کے پہلے یعنی کہ عید سے پہلے، حج سے پہلے جو 1 تاریخ سے 10 دن کے بیچ کے اعمال ہیں، اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے وہ 1 سے 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ اس دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں کیے گئے جہاد بھی ذی الحجہ کے مہینے میں کیے گئے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس مجاہد کے سوا جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنا مال بھی لے جائے، اپنا جان بھی لے جائے، اور اس کا مال بھی چلا جائے اور اس کی جان بھی چلی جائے، صرف اس مجاہد کے مقابلے میں کم ہوگا۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اس 10 دنوں کی اعمال کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف اور صرف ایک مجاہد کے معاملے میں کم ہوگا، ورنہ اور دنوں کے مقابلے میں اس دن کے نیک اعمال سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ہمیں عید سے پہلے 1 سے لے کے 9 تاریخ تک کے روزے رکھنے چاہیے، یعنی کہ 9 دن کے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور ہمیں 1 سے لے کے 9 دنوں میں بہت زیادہ خوب تکبیریں کہنی چاہیے، اور باقی کے 3 دنوں میں بھی کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی یعنی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایسے کوئی ایام نہیں جو اللہ کے یہاں زیادہ درجہ والا ہو، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی اعمال اللہ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کثرت سے یہ تمام اعمال کرنے چاہیے۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان اور شب قدر کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی فضیلت تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی، تو اس کا معاملہ الگ ہے، اس کی عبادت الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ اس کے بعد کی یہ فضیلتیں بیان ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، اور اللہ کی حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف اور پاکی۔ تو ہمیں کثرت سے ان دنوں میں اللہ کی تعریف، حمد، ثنا کرنی چاہیے۔ تو ہمیں ان دنوں میں یہ تکبیریں پڑھنا چاہیے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دوسرا ہم جو پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اور جو ہم تیسری تکبیر بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہم یہ تکبیریں پڑھ سکتے ہیں، اور اس تکبیر کے ذریعے ہم اللہ کی حمد ثنا کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ تکبیروں کو بالکل اٹھتے بیٹھتے چلتے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ان تکبیروں کو ہم بیان کریں، کیونکہ ان دنوں کے کیے گئے نیک اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ تکبیروں کو آپ صحابہ اکرام اتنے بلند آواز میں کہتے کہ پورا مینا گونج اٹھتا تھا۔ تو تکبیروں کو بلند آواز سے پڑھیں، لیکن عورتوں کو دھیمے پڑھنا ہے۔ اگر گھر میں غیر محرم نہیں ہے تو وہ بھی آواز سے ان تکبیروں کو پڑھ سکتی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں روزے رکھنے ہیں 1 سے لے کر
9 دنوں کے، اور اگر ہم نہ رکھ پائیں تو کم از کم ہم یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ یہ ایک روزہ ہمارے پچھلے اور اگلے آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ 4 کام نہیں چھوڑا۔ پہلا، عاشورے کا روزہ، دوسرا، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے، تیسرا، مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اس میں 9 روزے کا ذکر آ گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم 9 روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم ہم 1 روزہ ضرور رکھیں، یعنی کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اب ہم اس میں عبادتیں خوب کریں، کیونکہ ان دنوں کے اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم خوب تکبیر، حمد، تعریف کریں، قرآن کی خوب تلاوتیں کریں، نفل نماز خوب زیادہ پڑھیں، صدقہ کریں، اور سب سے زیادہ ضروری کام یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں۔ تو ہم یہ تمام اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور ایسا موقع ہم نہ گنوائیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔